پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس ویک ان کو آڑے ہاتھوں لینا ہے، سعید احمد اسد صاحب کو، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب وہ گفتگو تو میں ضرور اس پہ تھوڑی سی کروں گا، لیکن اس سخت انداز میں نہیں کروں گا، کیونکہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا تو اب وہ اپنا دفاع تو سامنے آ کے نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ میرا شرعی حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی شخص مجھ پہ گستاخی کا الزام لگائے تو میں اسے کلیریفائی تو کروں کہ ان کو کسی نے ادھورا کلپ کاٹ کے بھیجا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات ان تک پہنچائی ہے اور اس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی گستاخی اور بے باکی، یعنی جس شخص نے پوری دنیا کے بڑے بڑے فرقوں کے پچھلے 1000 سال کے بابوں کو صرف اس وجہ سے للکارا ہے کہ ان کی تعلیمات کو وہ شخص اس ہستی کی تعلیمات کے خلاف سمجھتا ہے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے تو ہم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو جو شخص خود رسول اللہ کے دفاع میں کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جینوئنلی کھڑا ہوا ہے، ویسے تو بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ تہمت لگانا یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ خیر وہ اب چونکہ دنیا سے چلے گئے تو میں ان کی اس غلطی کو تو ضرور ہائی لائٹ کروں گا احترام کے دائرے میں۔ باقی جو میں نے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ساروں کو، تو وہ تو اس طرح اس پوزیشن میں نہیں ہو، ظاہر ہے کہ میں بھی اس وجہ سے دکھی بھی ہوں۔ ان سے اچھا تعلق تھا، محبت کرتے تھے، فون بھی بسا اوقات ان کا آ جایا کرتا تھا مجھے، اور آخری وقت میں وہ کافی حد تک تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہو گئے تھے مختلف مسالک کے حوالے سے۔ خود وہ کٹری تھے اپنے مسلک میں، لیکن ایٹ لیسٹ تھوڑی سی جو ایک مناظرانہ سوچ کسی زمانے میں ہوتی تھی نا، اس سے نکل کے وہ باقیوں کے سٹیجز پہ بھی جانا شروع ہو گئے تھے، دیوبند کے پاس بھی، اہل حدیث کے پاس بھی۔ تو انہوں نے میرا ایک کلپ جو ان کو کہیں سے ملا اڑتا اڑتا، یہ کلپ بازی جو میرے بارے میں کر رہے ہیں نا، ان کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا کلپ ہے نا، اگرچہ اس میں ہی بول رہا ہوں، میری ہی آواز ہے، لیکن وہ میرا کلپ نہیں ہے۔ میرا کلپ وہ ہوگا جو میرے چینل سے اپلوڈ ہوگا، یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اسے اپلوڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ 5-5, 6-6, 7-7 سیکنڈ کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ میری ویڈیوز نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری ویڈیو نہیں ہے، جبکہ ہے ہی وہ میری ویڈیو ہے۔ اس لیے کہ مجھے بتائیں کیا قرآن یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ؟ قرآن تو کہے گا کہ میری آیت تو ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرک نہ ہو جاؤ۔ ہم قرآن سے عرض کریں گے کہ نہیں، قرآن میں ہم نے خود پڑھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، تو قرآن کہے گا میری اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے۔ ہم کہیں گے سورہ نساء میں لکھی ہوئی ہے، تو قرآن پاک کیا جواب دے گا کہ یہ آیت نہیں ہے میری، اگرچہ وہ ٹکڑا ضرور میچ کرتا ہے، لیکن میری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ آپ لاکھ چیخیں کہ پہلا حصہ تو تیرا ہی ہے نا، لیکن قرآن کہے گا میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہنے کے لیے تو لا تقربوا الصلاۃ نہیں بول رہا تھا نا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، وہ تو اس لیے بول رہا تھا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ لا تقربوا الصلاۃ تو کوئی بھی بول سکتا ہے، ہر کافر بولے گا نماز کے قریب مت جاؤ۔ قرآن کا جز ہو کے بھی وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، اگرچہ قرآن میں موجود ہے۔ بالکل اس طریقے پہ اگرچہ میرا ہی کلپ ہو 4-5 سیکنڈ کا، میں ہی بول رہا ہوں، وہ میرا کلپ نہیں ہے، کیونکہ میں وہ تو بول ہی نہیں رہا۔ ہم لاکھ قرآن سے کہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 72۔ قرآن کہے گا میرے اندر ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے، تو پھر قرآن سے پوچھیں۔ قرآن کہے گا کہ میری آیت ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں
جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں, یہ جو اگلا حصہ ہے یہ تو تیرے اندر موجود ہے, ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تو قرآن آگے سے کہے گا بے شک میرے میں موجود ہے, لیکن یہ میری آیت نہیں ہے, کیونکہ میں یہ تو کہنا ہی نہیں چاہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ جملہ تو کوئی بھی بول سکتا ہے. اگر قرآن اپنے جملے سے پیچھے ہٹ جائے صرف اس وجہ سے کہ اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے پیش کیا ہے, اتنے حصے کو بھی قرآن اپنی آیت نہیں مانے گا, کیونکہ وہ یہ کہنا ہی نہیں چاہ رہا. اس طریقے سے میں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہوں, یہ اس میں سے جملہ کاٹتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور میرے اوپر گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, بسا اوقات میری 3 مختلف سٹیٹمنٹس بھی بیک وقت درست ہوتی ہیں. جس طرح قرآن میں ناسخ و منسوخ کے حوالے سے آیات ہے, یا سچویشن کے اعتبار سے 3-4 مختلف جگہ پہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے, وہ ساری اپنی جگہ جسٹیفائی ہوتی ہیں. وہ کوئی ہم سے پوچھے گا تو پھر ہم اسے بتائیں گے بھی یہ اس موقع پہ تھا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا. اس طریقے سے اگر میری کوئی ویڈیو کاٹتا ہے تو میں بتاؤں گا کہ ہاں بھائی یہ اس موقع پہ تھا, یہ اس موقع پہ تھا, یہ اس موقع پہ تھا. یہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اسٹرانگ روم میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے انور بھائی نے ایک کلپ دکھایا ہے, اس میں انہوں نے میری مختلف سٹیٹمنٹس چلائی ہوئی ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو کیسی غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کہا کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مجھے اتنی ڈیٹیلز کلیئر نہیں تھی جب تک, تو میں پھر کھل کے بیان بھی نہیں کرتا تھا, ظاہر مجھے پتا نہیں تھا, بعد میں نے رجوع کر لیا. اچھا, پھر انہوں نے میرے ایک لائیو سیشن سے ایک کلپ بیچ میں ڈالا ہوا ہے جس میں نے کہا ہے کہ مجھے پہلے بھی یہ باتیں پتا تھیں لیکن میں نے کبھی کھول کر بیان نہیں کی کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے. اور پھر ایک بہت پرانا کلپ جس میں اگرچہ اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کی غلطیوں کو اجتہادی مانتے ہیں لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چلو یہ پہلی اور آخری سٹیٹمنٹ تو میچ کر گئی, یہ درمیان میں جو کہہ رہا ہے مجھے پتا بھی تھا تب بھی میں نے بیان نہیں کیا, اور دوسری طرف کہہ رہا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا. جناب یہ ساری سٹیٹمنٹس اپنی جگہ درست ہیں, یہ فیز ہے, مختلف فیزز ہیں. پتا چلنے کے فوراً بعد ریکارڈنگ نہیں کروا دی, حالات و واقعات کا انتظار کیا, اور جب میرے اوپر پریشر آیا تو پھر میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کی روشنی میں. اس سے پہلے میں اجتہادی غلطی کہتا تھا تو وہ ایک سٹیپ میں نے اس میں طے کیا. تو یہ سٹیٹمنٹس بیک وقت ساری جگہ درست ہیں کہ پہلے پتا نہیں تھا, پھر پتا چلا تو اس میں سے کچھ بیان کیا, کچھ روک لیا اس وجہ سے کہ حالات فیوریبل نہیں تھے, اور پھر جب حالات فیوریبل ہوئے تو اس سے بہتر بیان کیا, اور پھر فائنلی اس چیز کو کنکلوڈ کیا. تو میں اللہ کے فضل سے زندہ ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ باقی لوگوں کو تو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا. میں نہیں سمجھتا اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ابھی تک کوئی ایسا گزرا ہے کہ جس کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات وہ خود دے کے مرا ہو سوائے میرے, کیونکہ ظاہر اس وقت حالات و واقعات نہیں تھے نا, لوگوں کے سامنے ویڈیوز نہیں بنی ہوئی تھیں کہ پوری دنیا کے سامنے ویڈیوز جاتی ہیں اور پوری دنیا کے لوگ ٹوٹ پڑتے, تو یقیناً وہ لوگ بھی اپنی زندگی میں جوابات دیتے. اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے, یہ دور ایسا ہے. لیکن پوری دنیا کے علماء اور ان کے فرقے اسلام کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انہوں نے میرے خلاف ضرور بنانا ہے. لہٰذا مجھے یہ ایج حاصل ہے کہ دنیا میں اللہ کے فضل سے میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ پوری دنیا جس کی آخرت کی فکر میں لگی ہوئی ہے نا, وہ میں ہوں. کہ جی نے یہ غلط کہہ دیا اس پہ رجوع کرے, یہ غلط کہہ دیا اس کے اوپر معافی مانگے, یہ گستاخی ہوگی معافی. اتنے زیادہ کیمرے میرے اوپر فٹ ہیں, میرے اپنے اسٹوڈنٹس کے بھی مخالفین کے بھی. لہٰذا مجھے اللہ نے زندگی میں موقع دیا ہے کہ میں اپنے اوپر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دے کے مروں, اور میں دے چکا ہوں الحمدللہ. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں ریکارڈ ہوا, وہ تو لیٹسٹ پروگرام ہے کچھ عرصہ پہلے. اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً جو چیزیں آئی وہ میں نے مجلس 50 میرا انٹرویو دیکھ لیں, اس میں نے جو ابھی اعتراضات آنے تھے ان کے بھی جوابات دیے. یہ بھی سعید اسد صاحب سے بات شروع ہوئی رحمہ اللہ تعالیٰ, تو انہوں نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے کلپ اپلوڈ کیا جس میں انہوں نے میرا کلپ چلایا, اور اس کلپ کے اندر کتنی کٹنگز ہیں ان کو خود نہیں خیال آیا کہ یار یہ بندہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو کسی کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی. اور میں وہ حدیث صحیح بخاری سے بیان کر رہا ہوں,
اور بخاری سے بھی بڑھ کے قرآن کی ایک آیت ہے، وہ اس بحث میں پڑھ گئے کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے، اور انجینئر صاحب جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ مدینہ شریف میں ہے، تو اس کی وجہ سے نا یہ اس کے اوپر بیٹھتی نہیں۔ میرے بھائی، جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہ بخاری کے اندر موجود ہے، میں نے خود لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مکی آیت اگر کوئی ہو وہ مدینے میں کوٹ نہیں ہو سکتی؟ قرآن کے عقائد تو یونیورسل ٹروتھ ہے، چاہے وہ مکے میں نازل ہو۔ 2/3 قرآن مکے میں نازل ہوا ہے توحید کے اوپر، تو کیا توحید کے اوپر جو گفتگو ہے وہ مدینے میں کوٹ نہیں ہوگی؟ مدینے میں آپ نے جتنی توحید بیان کرنی ہے مکی قرآن سے ہی بیان کرنی ہے۔ آج بھی جو توحید بیان کرنی ہے وہ مکی قرآن سے، اور صحابہ کرام تو اس سے بھی بڑھ کے آیت کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہوتی تھی وہ فٹ کہیں اور کر دیتے تھے، صرف ان پرنسپل دیکھتے ہوئے، جس کی واضح مثال وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک عورت ابن مسعود کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم از کم وہ تابعیہ تو ہوگی، نہیں تو صحابیہ، اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو چہرے کے بال اکھاڑے، یہ یا دانتوں میں خوبصورت دکھنے کے لیے گیپ بنوائیں، یا گدوائیں، یہ ٹیٹو بنوائیں۔ تو ابن مسعود نے فرمایا کہ ہاں بالکل۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی، یقیناً قرآن میں ایسی کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے۔ اور وہ عورت تو کہہ بھی سکتی تھی، اس لیے کہ ظاہر قرآن تو اس وقت لوگ پڑھتے تھے، صرف اصالہ ثواب کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں۔ تو ابن مسعود نے کہا تم نے قرآن میں نہیں یہ پڑھی سورۃ الحشر کی آیت، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر کہا کہ رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر، ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھاڑے، خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ بنوائیں یا ٹیٹو بنوائیں، گدوائیں۔ اچھا، اس صحابیہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت تو مال غنیمت کے بارے میں تھی قرآن میں، آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ اسے جنرلائز کر دیں؟ یہ سعید احمد اسد صاحب کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں۔ کاش ان لوگوں نے قرآن و حدیث ٹوٹیلٹی میں پڑھا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا۔